مختلف لوگوں کی جاب کا مختلف نوعیت ہوتی ہے، مختلف طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو ساتھی میرے اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے، کلیئر آواز آ رہی ہے؟ جتنی دیر بھی یہ سیشن چل رہا ہے ٹریننگ کا، مجھے آپ سے جو توقع ہے، جو امید ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ باتیں غور سے سنیں گے۔ کیوں غور سے سنیں گے؟ دیکھیں، آپ ایک ٹائم لے کر آئے ہیں، اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں، میٹنگ کا بھی مقصد ہے، ٹریننگ کا بھی مقصد ہے، آپ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ذہنی طور پر آپ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ وہ کام بہتر انداز سے ہو سکے گا، نہ یہ کام بہتر ہوگا۔ جہاں پر آپ فزیکلی بیٹھے ہوئے ہیں، مینٹلی بھی اگر وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جب آپ یہاں سے جا رہے ہوں گے تو محسوس کر رہے ہوں گے کہ اگر ہم آئے ہیں، ہم نے اپنا قیمتی ٹائم یہاں پر دیا ہے، تو کوئی فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا۔ کم از کم یہ سوچ کر آپ جا رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کیا؟ مارکیٹنگ کا۔ اور مارکیٹنگ کیا ہے؟ سیلنگ کیا ہے؟ سیلنگ جسٹ اتنی ہے، یہ جو دکاندار بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ سے پیسے لینے ہیں اور آپ کو چیز دے دینی ہے۔ جسٹ اتنی ہے سیلنگ۔ پیسے کے عوض آپ چیز لے لیں، کوئی شخص آپ کو ایک چیز بھیج دیتا ہے اور آپ اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں۔ ایکسچینج آف منی انٹو کموڈٹی از کالڈ سیلنگ۔ تبادلہ، پیسے کا چیز کے ساتھ تبادلہ۔ آپ ایک دکان میں جا رہے ہیں، بیٹھ جائیں پلیز بیٹھ جائیں۔ جو ایک تو دیر سے آتے ہیں، پھر ڈسٹرب بھی کرتے ہیں۔ خاموشی سے آ کے آپ بیٹھ جائیں گے، دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ ایک فرق بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سیلنگ اور مارکیٹنگ کے درمیان۔ سیلنگ میں نیڈ یہاں ہوتی ہے، آپ گھر سے نکلے، آپ کو پتہ ہے میں نے جوتا لینا ہے، آپ گھر سے نکلے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کپڑے لینے ہیں، آپ سیدھے کپڑے کی دکان پہ گئے۔ آپ نے جوتا لینا ہے، آپ سیدھے جوتے کی دکان پہ گئے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کون سا جوتا لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، بور جان سے لینا ہے، حشفردی سے لینا ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں سے لینا ہے، سیدھا وہاں پہ جائیں گے۔ شوز لینے ہیں، چپل لینی ہے، سینڈل لینا ہے، نیڈ یہاں ہے۔ مارکیٹنگ میں نیڈ یہاں نہیں ہے۔ جو مارکیٹر ہے، جو سیلر ہے، جو سیل مین ہے، وہ لوگوں کی نیڈ کو خود دیکھے گا، محسوس کرے گا، اعیاں کرے گا، ان کو بتائے گا اور اس کے اپروپریٹ پروڈکٹ پیش کرے گا۔ اور صرف پیش نہیں کرے گا بلکہ منوائے گا، خریدنے پر مائل کرے گا۔ دس از یور ڈیوٹی۔ اگر آپ مارکیٹنگ سے تعلق رکھ رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹ یونیک ہے اور سارے لوگوں کو اس کی نیڈ یا نہیں ہے، لوگ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پرابلم نہیں ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اگر انشورنس خرید لی تو پھر ان کی زندگی اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گی، سہل ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ بھی تو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان کو ہم نے بتانا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، ان کی نیڈ کو اعیاں کرنا ہے، پھر ضرورت بتانی ہے، ضرورت جو ہے وہ وانٹ میں تبدیل کرنی ہے، وانٹ اور سیٹسفیکشن میں ہم نے تبدیل کرنی ہے۔ انشورنس کی نیڈ سامنے نظر نہیں آ رہی، پچھتاوے کی شکل میں نظر آئے گی، مگر اس وقت اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی۔ سربراہ جب جا چکا ہوگا تب یاد آئے گا کہ یار یہ انشورنس ضروری تھی ایسے موقع پر، لیکن سربراہ تو واپس نہیں آ سکتا، اس کا بیمہ تو نہیں ہو سکتا کہ فیملی کو ملے۔ اس کی نیڈ کب عیاں ہوگی؟ انعام صاحب، پچھتاوے کی شکل میں، کاش میری فیملی میں سربراہ نے، میرے والد نے بیمہ لیا ہوتا تو ہمیں بھی آج لاکھوں کی سپورٹ مل جاتی۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ میں مختصر بات کروں گا. اب اس پروفیشن کو کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہے، اگر ہماری پروڈکٹ کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی خوبصورت ہو، سکہ ون کوئی میچ نہ ہو، لیکن بیچنے والا جو ہے وہ خوبصورت نہ ہو، وہ پرکشش نہ ہو، پروڈکٹ جتنی پرکشش ہو سیل نہیں. پروڈکٹ سے پہلے خود سیل مین کا پرکشش ہونا، اپنے آپ کو منوانا، اپنے آپ کو قابل قبول بنانا پبلک کے لیے یہ ضروری ہوگا. آپ اپنے آپ کو قابل قبول بنا لیں گے تو آپ کی پروڈکٹ بھی قابل قبول ہو جائے گی. خوبصورت لباس، پروفیشنل ڈریس کوڈ مینٹین کرنا یہ بہت ضروری ہے. آپ ریجیکٹ کر دیے گئے، آپ کی خوبصورت پروڈکٹ ریجیکٹ کر دی جائے گی، جو کہ اس کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری تھی. اور ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ پسند آ جائے، آپ پسند نہ آئے، پھر بھی وہ چوائس کرے گا ایک اور سیل مین کی. پروڈکٹ تو خرید لے گا اسٹیٹ لائف کی، لیکن وہ آپ سے نہیں، وہ کسی اور سے خریدے گا. آپ کا بزنس نہیں ہوگا، آپ کے کسی دوسرے ساتھی کا بزنس ہوگا. یہاں جب ہار پہنائے جا رہے تھے معذرت کے ساتھ، میرا کام نوک کرنا ہے، میرا کام آپ کو بتانا ہے، عمل کرنا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہاں پہ ساتھی ہار پہننے کے لیے آ رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا. اب لباس پروفیشنل ہے کیا؟ شلوار قمیض پہن رہے ہیں تو ویسٹ کوٹ لگے گی. ایک میٹنگ ہو رہی ہے مہینے میں، زونل سربراہ تشریف لا رہے ہیں ڈی جی خان سے. یہ ہمیں سینس ہونی چاہیے کہ اس میٹنگ کے اندر ہم نے آنا کیسے، کیا پہن کر آنا ہے. کسی ہمسائے کے بیٹے کا ولیمہ ہو تو وہ تو پتہ ہے ہمیں کہ اس ولیمے میں جا کے کپڑے کون سے پہن کر جانے ہیں، کیسے بن سنور کے جانا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ کے اندر ہمیں کس طرح سے آنا ہے. چلے ہم ویسے کیجول رہتے ہیں، چلو سینئر کی وجہ سے، سینئر کو دکھانے کے لیے ہم بہتر انداز سے. یہ اس کا تعلق ہے سمجھ کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں کامن سینس. اگر پروفیشنلی بھی نہ سمجھایا جائے تو ڈریس کوڈ ہے کیا؟ شلوار قمیض کے ساتھ کوٹ یا ویسٹ کوٹ. جس نے یہ پہنا بہت اچھا. اور نیچے کیا ہونے چاہیے؟ بند شوز ہونے چاہیے. موسم آ رہا ہے آگے ونٹر کا، اس کے لیے تو ویسے بھی چپل آکورڈ لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی. جس کو ہم فیوچر کے سہانے سپنے دکھانے جا رہے ہیں، لوگوں کو سیکیور کرنے جا رہے ہیں مالی طور پر، تو کم از کم ہم اپنے حلیے سے دکھائی دیں کہ ہم بھی سیکیور ہیں مالی طور پر. کم از کم ہمیں سلیقہ ہے، مینر ہے. ہم اتنے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں تو ادارے نے کم از کم ہمیں یہ ضرور سکھایا ہے کہ مینرز کیا ہوتے ہیں، سلیقہ کیا ہوتا ہے، کپڑا کیا ہوتا ہے، جوتے کیا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سینئر نے ہمیں بتائی ہیں اور وہ چیزیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آلریڈی. بہرحال یہاں پر لوگ آئے، ویسٹ کوٹ بھی نہیں تھی، نیچے چپل پہنی ہوئی تھی اور چپل بھی ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی اور جوتے اتار کے پہنے ہوئے تھے کہ ابھی اگر اس نے اتروائیں تو وہ اتار دیں گے، ابھی پہنائیں تو پہن لیں گے. بڑا عجیب سا اسٹیٹ لائف کا نمائندہ ہو اور انداز اس طرح کا ہو تو مجھے تو اچھا نہیں لگتا. آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے تو اچھا نہیں لگتا. آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ الگ بات ہے. تو سب سے پہلے ڈریسنگ، ڈریس کوڈ. کالج میں جاتے تھے تو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، یہاں آتے ہیں تو پینٹ شرٹ نہیں پہنتے کہ جی شرم آتی ہے، ہمسایہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا. کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ ہماری اپنی سوچ ہے، بلکہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. گاؤں میں، دیہاتوں میں اب تو کتے بھی سمجھدار ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں آج سے 20 سال پہلے
وہ کہتے جی میں پینٹ شرٹ پہن کے گیا جاؤں گا تو کتے پیچھے لگ جائیں گے. آج آپ پہن کے جائیں, جتنے بھی بچے ہیں دیہات سے بھی پڑھ رہے ہیں اور لاہور جا رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں, اسلام آباد جا رہے ہیں, ان کے پیچھے تو کتے نہیں لگتے طالب علم. پرانے زمانے میں ایک صاحب نے کہا, میں نے اس کو پینٹ شرٹ پہنائی اور بازار سے لے کر دی, پہنوائی, سارا کچھ کی. اس نے کہا جی اب ایک کام اور بھی کریں. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں گھر جاؤں گا تو آپ کی بھابھی جو ہے نا پہچاننے سے انکار کر دیں گے. لو جی اب ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ جی بھابھی نہیں پہچانے گی. تو میں نے کہا یار ایسی بات آپ نے مشورہ دیا تھا بھابھی بدلو. اس نے آلریڈی بھابیاں بدلی ہوئی ہیں 3-4 بھابیاں اس نے 3-4 بدلی ہوئی ہیں. اچھا بہرحال ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ اپریسیشن ملتی ہے. میری ایک بات یہ ذہن میں رکھیں, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھا لباس پہنے ہوئے کو لوگ شاباش دیتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. چلیں لباس کی بات ہو گئی. اس کے بعد دوسری چیز پریزنٹیشن. جب آپ بیمے کی بات کر رہے ہیں تو بیمہ سمجھائیں گے تو صحیح, دلائل تو دیں گے, بینیفٹس تو بتائیں گے. بینیفٹس کے بغیر تو کوئی نہیں خریدے گا. کسی کو فائدہ بتائیں گے تو کوئی چیز خریدے گا. آپ کی چیز میں فائدہ نہیں ہے تو وہ کیوں پیسے خرچ کرے گا؟ تو ایک مدلل گفتگو, ایک خوبصورت گفتگو, ایک اچھی پریزنٹیشن جس کے اندر آپ بینیفٹس بتائیں, فوائد بتائیں. اس اچھی پریزنٹیشن کے لیے کیا چاہیے؟ نالج. کیا چاہیے؟ نالج. نالج کس کا؟ کم از کم پروڈکٹ نالج تو ہو, ادارے کے بارے میں نالج تو ہو. ہم کام کر رہے ہیں اسد راز سے, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ خود یہ بات محسوس کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کے پاس ریٹ بک ہے اسٹیٹ لائف کی جس کے اندر ساری پروڈکٹس موجود ہیں. بہت سے ایسے ہوں گے آپ میں جن کے پاس ریٹ بک ہی نہیں ہو. پہلی چیز ہے. اور پھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صفحہ نمبر 1 سے لے کر آخر تک اس ریٹ بک کو کبھی پڑھا ہے, اسٹڈی کیا ہے, بھول گیا یہ الگ بات ہے. پڑھا ہے کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ حال میں بیٹھا ہوا کوئی ساتھی ہمارا جس نے ریٹ بک, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا, جس نے ریٹ بک ساری پڑھ کے دیکھی ہو. شاباش. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے. کلیپنگ کریں صاحب کے لیے جنہوں نے ریٹ بک پڑھی. شاباش شاباش. میں نے ساری کا کہا تھا, ساری پڑھی ہے تو اچھی بات ہے. اچھی پریزنٹیشن دینے کے لیے پروڈکٹ نالج چاہیے. پروڈکٹ نالج کہاں پڑا ہوا ہے؟ ریٹ بک میں. سب کے پاس ریٹ بک ہونی چاہیے, صرف ہونی نہیں چاہیے, اس کو پڑھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر جا کے آج آپ کے لیے تھوڑا سا انسائٹ ریکروٹمنٹ کے اوپر لے کر آیا ہوں, اور کچھ بات ہم کریں گے پروڈکٹ نالج کے اوپر. اگر دوبارہ آنے کا اتفاق ہوا تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہم, کہ کم از کم اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے ریوائز کروا دیتے ہیں. تو ریکروٹمنٹ بہت ضروری ہے. کتنے ساتھی ہمارے ایس ایس ایم اور ایس ایم اس حال کے اندر موجود ہیں جن کو ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے, جنہوں نے کرنی ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے مجھے بتائیں گے ایس ایس ایم کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایس ایس ایم آپ کو بھی ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور ایس ایم کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایس ایم. چلیں شاباش. ٹھیک ہے. آپ کو ایک ٹیم بنانے کی ضرورت ہے. فوج کا کمانڈر تب خوبصورت نظر آتا ہے, اس کی عزت جو ہے وہ تب بنتی ہے جب اس کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہو. ایسا کمانڈر کوئی نہیں, اس کا کوئی مقام نہیں, اس کی کوئی عزت نہیں جو اکیلا کمانڈر ہو اور فوج بالکل نہ ہو. کبھی ایسا تصور آپ نے کیا؟ جنرل باجوہ صاحب کی عزت ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک آرمی ہے, فورس ہے. اگر فرض کریں کہ وہ فورس کسی ملک کی نہیں ہے, ایک اکیلا کمانڈر ہے, وہ کرے گا کیا؟ کتنا کچھ کر لے گا. ایک کپتان ہے, کپتان کھیل کے میدان میں اکیلا پہنچ گیا کہ جی میں کھیلوں گا, اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اس کی ٹیم نہیں ہے. حالانکہ ٹیم کے لیے تو 11 کھلاڑی چاہیے.
لیکن اس کے پاس ٹیم نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں اکیلا کھیلوں گا. آپ مجھے بتائیں اکیلا کھیل پائے گا؟ سامنے والی ٹیم کا مقابلہ کر پائے گا؟ ایون اس کے کھلاڑی کم بھی ہوں گے، 5 ہوں گے، 6 ہوں گے، 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، تب بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا جب تک ٹیم مکمل نہیں کرے. تو سب سے پہلے آپ اپنی ٹیم مکمل کریں. ایس ایس این اور ایس این اپنی ٹیم مکمل کریں. تو ٹیم کیسے مکمل کرے گا؟ ریکروٹ کرنا. اللہ تعالیٰ بھی ریکروٹ کر رہے ہیں، ڈیلی ریکروٹ کر رہے ہیں. یہ ریکروٹمنٹ کا عمل جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ نسل انسانی بنی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ ریکروٹمنٹ کا عمل جاری و ساری ہے. روزانہ کی بنیاد پر بچے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور جن کا کام اس دنیا میں ختم ہو گیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. دونوں یہ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں لوگوں کو لے کر آنا ہے، جوڑنا ہے اور ٹیم بنانی ہے. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ریکروٹمنٹ. اہل لوگوں کو تلاش کریں، پوٹینشیل ڈھونڈیں. اب یہ پوٹینشیل کیا ہے؟ جو آپ کے مطلب کا کام کر سکے، جو کام آپ کو چاہیے وہ کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، کیا سارے کے سارے انشورنس کا کام کر پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ ان میں اہلیت نہیں ہوگی، وہ آپ کا کام نہیں کر پاتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا کام کر سکتے ہیں. ان افراد کو ڈھونڈنا، اس کو کہتے ہیں پوٹینشیل کو ڈھونڈنا. ٹھیک ہے، اب اس کی نشانی کیا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے. ریکروٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ افراد کو اپنی نظر میں لے کر آنا، اپنے جو ہے تلاش میں لے کر آنا، پھر اس کو جانچنا، پھر سلیکشن کرنا. یہ ایک بڑا پروسیس ہو جائے گا. جسٹ ہائرنگ آف دا پرسن، سوٹیبل پرسن از کالڈ ریکروٹمنٹ. آپ نے ایک مکان بنوانا ہے، مثال دے دیتا ہوں. آپ نے ایک مکان بنوانا ہے، آپ پیسے اکٹھے کریں گے، سامان اکٹھا کریں گے، پھر آپ وہاں جائیں گے جہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے ہیں، مستری کھڑے ہوتے ہیں. وہاں سے آپ اچھے مزدور اور مستری لے کر آئیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا کام پرفارم کر پائیں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے کام کے لیے کچھ لوگوں کو ہائر کیا جو آپ کا یہ کام پرفارم کریں گے. تو شیل کی دنیا میں آپ ایس ایس این ہیں، ایس این ہیں، آپ کو چاہیے ایس آر، شیل نمائندگان. ان کو کرنا ہے ہائر، مارکیٹ سے ڈھونڈ کر لانا ہے، تلاش کر کے لانا ہے. اچھے محنتی لوگ، کام کرنے والے لوگ، آپ کی اس انشورنس کا کام کر سکنے والے لوگ. یہ بات آگے جا کر بات کریں گے. یہ دیکھیں، ٹو انگیج پرسن فار سروسز. آپ نے پبلک کو سروسز دینی ہے. وہ سروسز دینے کے لیے آپ نے افراد تلاش کرنے ہیں، کیونکہ آپ گروپ لیڈر ہیں. ان کو آپ نے انگیج کرنا ہے، نیا بلڈ لے کر آنا ہے، نیا خون لے کر آنا ہے. ایک ندی ہے، ندی کے اندر پانی ٹھہرا ہوا، نہ آتا ہے نہ جاتا ہے. ندی کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے، سب کائیاں، قابل استعمال نہیں رہتا. دریا کا پانی ہے، آبشار کا پانی ہے، ٹھیک ہے، صاف شفاف بہتا ہوا رننگ واٹر نیا شامل ہو رہا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ. قابل استعمال بھی ہے، طاقتور بھی ہے، فریش بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ کے پاس چند لوگ ہیں اور وہی چلتے آ رہے ہیں. نہ آپ کا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے، نہ آپ کا کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی سست پڑے ہوئے ہیں یا کام چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں. جب تک آپ رننگ واٹر کی طرح نئے لوگ لے کر نہیں آئیں گے، فریش بلڈ لے کر نہیں آئیں گے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو کام ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ٹیم کیا ہے؟ جب ہم ٹیم بناتے ہیں وہ ایک مقصد کے لیے کھیلتی ہے، ان میں یونٹی ہوتی ہے، کوآرڈینیشن ہوتی ہے. یہ بھی غلط ہے کہ اگر آپ ٹیم بنائیں، آپ کے پاس 5-10 لوگ ہوں لیکن آپس میں اتفاق نہ ہو، ہر ایک کا منہ الگ الگ ہو، پھر تو اس ٹیم بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے.
اس سے بہتر ہے کہ ٹیم ہو ہی نہ ہو اگر نا اتفاقی ہے. نا اتفاقی تو اس سے بھی کہیں بری ہے کہ سینئر کی بات نہیں سننا، سینئر کو اوبے نہیں کہنا، سینئر کے جو پلان ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، سینئر کی ہدایات پہ عمل نہیں کرنا. تو اس ٹیم ممبر کا ہم کیا کریں جی؟ ہاکی کا میچ ہو رہا ہو، کھلاڑی ہمارا ہو اور کھیلے مخالف کے ساتھ مل کے اپنے گول پوسٹ پہ گول کر دیں. لو جی اپنے خلاف گول ہو گیا، کس نے کیا؟ اپنے کھلاڑی نے کر دیا جان بوجھ کے، کپتان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے. تو بغاوت تو نہیں چلتی. ٹیم کا مطلب کیا ہے؟ کوآرڈینیشن، کوآپریشن، مل کر کھیلنا، اکٹھے ہو کر ایک مقصد کے لیے کھیلنا، ایک مقصد کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو ٹوگیدر ایوری ون ٹو اچیو مور. سب کو اکٹھا کرو. جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہے اکٹھا کرنے کا، کوآپریشن پیدا کرنا، کوآرڈینیشن کرنا. یہ بھی اہلیت ہے لیڈر کی اور وہ پیدا کرے گا، اکٹھا کرے گا، ایک مقصد حاصل کرے گا. جو بھی مقصد ہے آپ کا یونٹ ہے، آپ نے بزنس کرنا، آپ نے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں، یہ آپ کا مقصد ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ پالیسیز کرنی ہے، آپ نے اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشورڈ کرنا ہے. یہ آپ کا آبجیکٹو ہے، اس لیے آپ ٹیم بنا رہے ہیں. تو یہ مقصد پورا ہونا چاہیے. اب ایک تو ہے کہ رننگ واٹر، نیو بلڈ، انڈکشن آف نیو بلڈ. ایک ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں لوگ، وہ کیوں ہم سے دور ہو رہے ہیں، وہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں ہمارے اس یونٹ کو، ہمارے اس کام کو. یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے ادارے. ہماری ریٹینشن جو ہے وہ 8 سے 10% ہے، اور جب پروموشن کا ٹائم آتا ہے تو 2 بندے ہوتے ہیں 100 میں سے پروموٹ ہونے والے. باقی سال کے اندر 2 سال کے اندر جو ہے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وہ وجوہات آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں. ایک تو پور لیڈرشپ ہے. جو لیڈر ہے وہ خود کمزور ہے، اس کو مینجمنٹ کا پتہ نہیں ہے، اس کو لیڈرشپ کا پتہ نہیں ہے. واٹ از لیڈرشپ؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں ان کو کیسے اکٹھا کروں، ان کو کیسے ایک جگہ پہ بٹھاؤں، کیسے ان کو کوآرڈینیشن سکھاؤں، آپس میں تعاون کیسے سکھاؤں. ٹھیک ہے، ٹارگٹ اچیومنٹ کیسے سکھاؤں. اس کے اندر لیڈرشپ بھی نہیں ہے، اس کے اندر مینجمنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس سے اوپر یہ کہ اس کا اپنا رویہ بھی بڑا رف ہے، ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے اپنے جونیئرز کے ساتھ. دیکھیں ہمارا یہ ادارہ ہے نا، یہ ون ون سچویشن پہ چلتا ہے، ون ون، برابری کی بنیاد. ٹھیک ہے، سب کو مل کر ہم نے لے کر جانا ہے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایک تو ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے ہمارا اپنے جونیئرز کے ساتھ. کہیں اچھا ہوگا، میں سب کو نہیں کہہ رہا. انفیئرنیس، انجسٹس بھی ہے، یعنی کہیں ہم سے ناانصافی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ہمارے سامنے 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ ہم ناانصافی کر دیتے ہیں، ایک کے لیے قانون اور رکھ دیتے ہیں اور دوسرے کے لیے ہمارا قانون الگ ہوتا ہے. تو یہاں آ کے معاملہ ہم خود ہی انتشار پیدا کر دیتے ہیں اپنے یونٹ کے اندر. چاہے وہ کوئی ہے، اپنا بھائی ہے ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف کزن ہے، ایک طرف ہمسایا ہے، ایک طرف باہر سے 4 بندے ہیں. وہاں اپنے یونٹ کے اندر وہ سارے برابر ہیں. تو قوانین جو ہیں وہ سب کے اوپر برابر جو ہے وہ نافذ کیے جائیں. تو اس سے پھر جو ہے آپ کی ٹیم میں یونٹی پیدا ہوتا ہے. لیک آف نالج نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کام نہیں ہوگا. لیک آف ٹریننگ ہم دیتے نہیں. ٹریننگ دینے کا کام میرا نہیں ہے، اور خاص طور پر آج کل کے سیناریوں میں میرا کام ٹریننگ دینا ہے. اصل استاد کون ہے؟ آپ کے ایریا مینیجر. اصل استاد آپ کے ایس ایس ایم ہے. ہر ایس آر کا جو امیڈیٹ باس ہے وہ اس کا ٹرینر ہے، اس کو سمجھائے، اس کو پڑھائے. لیکن یہ کام، یہ عمل ابھی تک ہم نے اپنے یونٹس میں شروع نہیں کیا. یہی وجہ ہے لوگوں کو کام کا پتہ نہیں ہے مگر کام کرتے چلے جا رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے کیا نقصان کیا ہونا ہے؟ لیک آف سپرویژن کی کمی. پور ریکروٹنگ میتھڈ، جب ریکروٹ کر رہے تھے تو انہوں نے رف ریکروٹ کیا، اس پہ پوری طرح توجہ نہیں دی، اس بندے کو دیکھا نہیں، جانچا نہیں، پرکھا نہیں، جلدی سے ریکروٹ کر دیا. تو پھر اس کے یہی نتائج.